دوستان محترم، اگر ابھی تک آپ نے مصطفیٰ للفقہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مسائل شرعیہ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ علم دین حاصل کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم نواقض وضو یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کو آپ حضرات کو سکھانے والا ہوں۔ قبل اس کے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے وضو کے جو دوسرے مسائل ہیں ان کو نہیں سیکھا ہے تو ابھی جا کر کے ان مسائل کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستان محترم، وضو توڑنے والی چیزوں کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بغور ملاحظہ فرمائے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ نمبر 1، پاخانہ کرنا یا پیشاب کرنا۔ یہ تو عام بات ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا نمبر، پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا، یعنی پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے پاخانہ اور پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز کا نکلنا، چاہے وہ خون ہو یا پیپ ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو یہ چیزیں اگر نکلتی ہیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، پاخانہ کے راستے سے ہوا کا نکلنا۔ یہ بھی عام ہے، ہر مسلمان اس کو بھی جانتا ہے، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو چوتھا نمبر ہے وہ یہ ہے کہ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، یعنی بدن کے کسی بھی حصے سے اگر خون یا پیپ نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد بہہ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دھیان رہے کہ جب تک خون یا پیپ بہے گا نہیں تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے سوئی چبھوئی تو جس جگہ سے خون نکلا اسی جگہ پہ جم گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب خون نکل کر اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جائے، بہہ جائے، تب وضو ٹوٹے گا۔ نمبر 5، کھانا پانی یا سفرہ کی منہ بھر قے آنا۔ قے آنا یعنی اپنے آپ الٹی ہونا۔ سفرہ کس کو کہتے ہیں؟ سفرہ یہ ایک پیلا پانی ہے، تو کھانا یا پانی یا سفرہ کی منہ بھر قے، یہاں بھی دھیان رہے کہ جب تک منہ بھر قے نہیں ہوگا تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر سے اگر کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جب منہ بھر ہوگا تبھی وضو ٹوٹے گا۔ اور چھٹا نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں۔ تو دوستان محترم، یہاں پر بھی یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے اونگھاتا ہے، بیٹھے بیٹھے جھپکیاں لیتا ہے تو اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ وضو تبھی ٹوٹے گا جب سونے والے شخص کے اعضاء کے جوڑ، جتنے بھی جسم کے جوڑ ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں، تب ٹوٹے گا۔ جوڑ ڈھیلے کس طرح پڑتے ہیں؟ یعنی اتنی گہری نیند میں سو جاتا ہے آدمی کہ اس کا ہاتھ اگر یہاں رکھا ہوا ہے اور اٹھا کر کے دوسرا شخص یہاں رکھ دے، وہ شخص جان نہ پائے کہ میرا ہاتھ کوئی اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھا ہے۔ تو اس طرح جسم کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے کہ کہیں بھی اٹھا کر کے ہاتھ یا پیر اس کا رکھ دو یا اس کا پورا جسم ہی اٹھا کر کے دوسری جگہ پہنچا دو تو بھی اس شخص کو خبر نہیں ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جوڑ ڈھیلا پڑ جانا۔ تو جب تک اس طرح نہیں سوئے گا تب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، بے ہوش ہونا۔ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، جنون ہونا۔ جنون یعنی پاگل پن۔ اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں پاگل ہو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔
نمبر 9 غشی ہونا. غشی ہونا یعنی غش کھا کر گر جانا. تو غش کھا کر گر جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور نمبر 10 کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ جس سے چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں. اگر ہلکا پھلکا نشہ ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور نمبر 11 رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں. دھیان رہے رکوع اور سجدہ والی نماز. اس کو یوں سمجھے کہ جتنی بھی نمازیں ہیں اور ان نمازوں میں اگر رکوع اور سجدہ ہے اور اس نماز میں اگر کوئی شخص اتنی زور سے ہنستا ہے کہ جس سے آزو بازو والا سن لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جس نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے اس نماز میں ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز ضرور ٹوٹ جائے گی. اور ہنسنا بھی نہیں چاہیے. نماز میں کوئی بھی نماز ہو تو اس میں ہنسنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم خدا کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانے کے لیے آئے ہیں اور ہم اس کی بارگاہ میں ہنسیں اس کی عبادت کرتے ہوئے تو یہ بڑی ہی شرم کی بات ہے. اور 12واں نمبر اور آخری بات دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا. اگر کسی کی آنکھ میں درد ہے اور اس آنکھ سے آنسو بہتا ہے آنسو نکلتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ وضو توڑنے والی 12 چیزوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. امید کرتا ہوں آپ حضرات بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اب اسے یاد کرنے کی ضرورت اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.